مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ کے بیان میں ہم سب نے نکاح کی اہمیت کے اوپر گفتگو سنی کہ نکاح یہ صرف ایک فارمیلٹی کا نام نہیں، یہ صرف جسم کی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں. نکاح ایک عظیم عبادت ہے. نکاح ایک ایسی سنت ہے جو سنت اللہ نے اپنی تمام نبیوں کو عطا فرمائی. تمام نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے تمام نبیوں کو نکاح جیسی عظیم سنت عطا فرمائی. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو ہم نے گزشتہ جمعہ کو تفصیل سے آپ کے سامنے اس پر بات کر لی کہ نکاح کو صرف ایک فارمیلٹی نہ سمجھے، نکاح کو جسم کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ اس کو ایک عبادت کی اہمیت دے، اس کو معاشرے میں ایک حیثیت دے کہ یہ نبیوں والی سنت ہے. یہ سنت سمجھ کر اس کو اگر حیثیت دی جائے گی تو ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا. معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتیں اور اللہ کے رسول والا ماحول پیدا ہو جائے گا. تو نکاح ہو جانے کے بعد، نکاح کے اوپر تو ہماری گفتگو ہو چکی، نکاح ہو جانے کے بعد میاں اور بیوی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں ایک الگ الگ خاندان سے آئے ہوئے. لڑکا ایک الگ خاندان سے بلونگ کرتا ہے، لڑکی ایک الگ خاندان سے آئی ہوئی ہے. دونوں خاندانوں کے مزاجوں میں فرق ہے، بات چیت میں فرق ہے، سوچنے کے انداز میں فرق ہے. خود ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہے. بس انہی دونوں سوچ، دونوں مزاج کو آپس میں لے کر بیلنس رکھتے ہوئے چلنا، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. قرآن کریم کی جو آیت 5ویں پارے کا 3 رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اس نظام میں، سسٹم کے اندر مرد اور عورت میں سے مرد کو ہم نے سردار بنایا ہے عورتوں کے اوپر. اب معاشرہ ترقی کر گیا، ٹیکنالوجی نے ترقی کر دی، مرد عورت برابر سرابر کے نعرے لوگوں نے لگانا شروع کر دیے کہ کیوں عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے. عورت پلین اڑا سکتی ہیں، عورت ٹرین چلا سکتی ہیں، عورت پانی کا جہاز چلا سکتی ہیں، تو عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ بھی چلے گی. عورت بھی مردوں کی طرح بازاروں کی زینت بنے گی. تو عورتوں کو گھروں میں کیوں رکھا گیا؟ ایسا ماحول ہر جگہ پر کر دیا گیا اور اس کا عنوان دیا گیا آزادی نسواں. عورتوں کو مکمل آزادی ملنی چاہیے. اس طرح کا گویا کہ ہیڈنگ لگا کر ایک خوبصورت سا نعرہ عورتوں کے لیے لوگوں نے لگا دیا.
ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں قرآن کریم کی یہ آیت سنانا جو میں نے آپ کو سنائی، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، کفیل ہیں اور سردار۔ کیوں اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کفیل بنایا، ان کے تمام خرچے کا ذمہ دار بنایا؟ بما فضل اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، وہی مرد کما کر اپنے ہی مال میں سے تمہارے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، تمہاری ضرورت کا، تمہارے بچوں کی ضرورت کا یہ خیال کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو سردار بنایا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کتنی پیاری صفت عورتوں کو اللہ نے بیان کی۔ کاش کہ عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں کیا کہا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ نے فرمایا جو نیک عورتیں ہوتی وہ قانتات ہوتی ہیں۔ قانتات بڑا پیارا لفظ ہے۔ میں اکثر لوگوں کو جو بچیوں بیٹیوں کا نام رکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب نام دیجئے، تو میں یہ نام اکثر دیتا ہوں کہ بیٹی کا نام رکھیے قانتا، قانتا نام رکھیے لڑکیوں کا، اور پیارا نام، جس کے معنی اللہ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، جو عورتیں نیک ہوتی ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں، مطلب جو شوہر کی طرف سے مل جائے اس پر صبر کرنے والا، مطالبات نہیں ہوتے، خرچوں پورو نتھی تھتو، اس طرح کی باتیں نہیں آتی ان کی طرف سے۔ شوہر جس حالت میں رکھے، شوہر کے قدم بقدم چلتی ہیں۔ اگر شوہر غریبی میں ہے تو اس کا ساتھ دیتی ہے، شوہر امیری میں ہے تو اس کا ساتھ دیتی ہے، روپیہ شوہر کے پاس ہے تب بھی ساتھ دیتی ہے، شوہر اگر کڑکا ہو گیا تب بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ ہے قانتات کے معنی۔ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں اس کی اللہ نے دو صفت بیان کی کہ جو نیک ہوتی ہے ان میں صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ ہر حالت میں صبر کرتی ہے اور شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ دوسری صفت بیان کی حافظات للغیب، جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ کسی غیر مرد سے بات نہیں کرتی، وہ غیر مرد سے پردہ کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرا یہ جسم، میرا یہ چہرہ، میرا یہ حسن میں صرف اور صرف میرے شوہر کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ نیک عورتوں کی اللہ نے دوسری صفت بیان۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ دنیا کا بھی نظام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر میں نکلا کرو، ایک سے دو آدمی بھی اگر سفر میں نکلا کرو تو کسی ساتھی کو امیر بنا دو، کبھی بھی، چاہے آپ اپنی دکان کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ پکنک کے لیے جا رہے ہیں دوستو احباب کے ساتھ، کہیں پر بھی آپ جا رہے ہو، یہ معمول ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو امیر بنا دو۔ تو جب دنیا کے اس سفر کے اندر اللہ کے رسول نے امیر بنانے کی تاکید کی، اور اتنا ہی نہیں، جو امیر بنے گا اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی کہ یہ امیر کا مطلب نہیں ہے کہ بڑا بن جانا۔ سید القوم خادمہم، عربی کا سینٹینس ہے یہ، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ سردار بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے نہیں، اپنی قوم کی جس سوسائٹی کا آپ کو سیکیورٹی بنایا گیا ہے، سیکیورٹی بڑا بننے کے لیے نہیں ہے، سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے۔ گاؤں کا سرپنچ بنایا گیا ہے تو سرپنچ بڑا بننے کے لیے نہیں ہے، اس گاؤں کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے۔ سید القوم خادمہم، اللہ کے رسول نے امیر کی حیثیت سمجھا۔ تو جب دنیا کے اس سفر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو امیر بنا دے، تو میاں بیوی کا جو سفر ہے میرے بھائیوں وہ تو پوری زندگی کا ساتھ ہے، جس کو لائف پارٹنر بولتے ہیں۔ جب تک میری اور ان کی زندگی ہے، ہماری آپس کی زندگی جب تک ملی ہوئی ہے تب تک ایک دوسروں کا ساتھ ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سفر میں تو امیر بنانا ہی پڑے گا، ورنہ گھر کے فیصلے کون لے گا، گھر میں کون سی چیز آئے گی کون سی نہیں آئے گی، بچوں کی تربیت کے اوپر فیصلے کیسے کیے جائیں گے، بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادی بیاہ کے فیصلے کیسے کیے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہر ایک سے لو، عورتوں سے مشورہ ضرور لو، لیکن فیصلہ تو مرد اپنی رائے کے مطابق کرے گا۔ اور یاد رکھو جس دن عورتوں کے فیصلے پر عمل کرنا شروع کر دیا اس دن تمہارے گھر بربادی کے شکار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور کیوں؟ ڈفرنس ہے، اللہ نے دونوں جینڈر کو ڈفرنس بنایا ہے، مرد ایک الگ جینڈر ہے، عورت ایک الگ جینڈر ہے۔ عورت کا کام گھر کی چہار دیواری، گھر کی حفاظت، شوہر کے ساز و سامان کی حفاظت، شوہر کے بچوں کی حفاظت، اپنی عزت نفس کی حفاظت گھر کی چہار دیواری کے کام ہے۔ مرد کا کام چہار دیواری کے باہر کا ہے، روزی روٹی کما کر لانا، بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے رکھنا۔ دونوں جب جینڈر الگ ہیں، ڈفرینس ہے دونوں میں، تو اللہ نے دونوں کی ذمہ داریاں الگ بنائی ہیں۔ اور فیصلے کی قوت، کسی بھی معاملے میں جب کنفیوژن ہو جائے تو ڈیسیزن لینے کی جو طاقت اللہ نے مردوں کو دی ہے وہ عورتوں کو نہیں۔ اسی لیے آپ اسلامی شریعت کو پڑھیں گے، جہاں کہیں پر دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر مرد ایک ہی مل رہا ہے دوسرا مرد نہیں مل رہا ہے، عورتیں ہیں، اور وہاں اگر آپ کو گواہی لینی پڑے گی تو ایک کی بجائے دو عورتیں چاہیے۔ ایک مرد ہے دوسرا مرد نہیں مل رہا ہے تو اس کی جگہ پر ایک عورت نہیں چلے گی، دو عورت چاہیے۔ پتہ چلا کہ عورتیں ناقصات العقل ہے، اللہ نے عقلیں چھوٹی بنائی ہیں، قوت فیصلہ کرنے کی طاقت، ڈیسیژن لینے کی طاقت جو ان کے اندر ہونی چاہیے وہ کم ہوتی، اس لیے ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی۔ اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اب آگے سنیے، یہ سن کر مرد چوڑے نہ ہو جائے، ذمہ دار اللہ نے امیر بنایا ہے تو امیر کے لیے دل بھی اتنا بڑا رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیٹ کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کے امیر بنا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے تب جا کے امیر بنا جاتا ہے، ورنہ مردوں کو عورتوں کے سامنے اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے یہی ایک آیت یاد آتی ہے، میٹھا میٹھا ہاں ہاں کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ ہے۔ جو چیزیں میرے سپورٹ کی ہیں وہ آیتیں مردوں کو اچھی یاد رہتی، عورتوں کو کہے کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے 4 نکاح کا کہا ہے ہم کو، یہ بڑی آیتیں ان کو یاد ہے، ان کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کے ساتھ انصاف کا کون سا معاملہ رکھا ہے۔ ایک ہے اس کو تم صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پاتے اور 4 والی آیتیں اچھے سے یاد۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے جب یہاں پر یہ آیت فرمائی، یہ آیت ہے، تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کتنی پیاری آیت ہے، قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنائے۔ جوڑے کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسروں سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ مرد تھکا ہارا جب گھر آتا ہے، بیوی کی ایک اچھی مسکان اس کو مل جاتی ہے، گھر کے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتا ہے، بچوں کی کلکاریاں سن لیتا ہے، تو پورے دن کی تھکان اس کی دور ہو جاتی ہے۔ عورت چاہے پورے دن گھر میں کام کر کر کے تھکی ہوئی ہو، گھر کے جھاڑو پوتا بھی کر رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، تمہارا ٹفن صاف کر رہی ہے، ٹفن تیار کر رہی ہے، بچوں کا ٹفن تیار کر رہی ہے، پورے دن گھر کے کام کر کے تھکی ہوئی ہے، شام کو شوہر گھر آ کے محبت کی 2 باتیں اس سے کر دیتا ہے، اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں یہ جوڑے ہم نے اسی لیے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسروں سے سکون حاصل کرو۔ اور سنو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے لیے آپس میں میں نے محبت پیدا کر۔
تمہارے دلوں میں آپس میں ہم نے محبت پیدا کر دی تاکہ تم ایک دوسروں کا خیال رکھ کے زندگی گزارو. قرآن کریم کی آیت تو سن لی ہم نے. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حیثیت ہے میرے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کتنی بڑی ذات ہے، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ دنیا ہی نہ بناتا. یہی ایک جملہ کافی. اگر آپ نہ ہوتے اللہ یہ دنیا ہی نہ بناتا. اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لیکن آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہے، آپ کا حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کے ایک دو واقعات میں آپ کو سنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر میں رہ رہے. آپ حالانکہ عمر کا بہت زیادہ ڈفرنس ہے، 50 سال کا ڈفرنس ہے آپس میں. کتنا ڈفرنس؟ 50 سال کا ڈفرنس ہے آپس میں میرے بھائیوں. آج کل کی لائف کے اندر تو میاں بیوی میں ڈفرنس زیادہ سے زیادہ 3-4 سال 5 سال کا ڈفرنس ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. 50 سال کا ڈفرنس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک بالکل ایک میچور آدمی کی جو زندگی ہونی چاہیے وہ آپ کی زندگی ہے. حضرت عائشہ بالکل نیچے ہیں. بچوں والی جو لائف ہے وہ آپ کی لائف ہے. آپ کی ضرورت کا، چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں. خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مدینہ المنورہ میں حبشی بچے کھیل دکھاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں مداری کھیل دکھانے کے لیے آتا ہے، مدینہ میں حبشی بچے کھیل دکھاتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ کہ میں اللہ کے رسول کے کندھے پر اپنی ٹھڈی یہاں رکھ لیتی تھی اور حضور کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھڈی رکھ کر وہ کھیل دیکھتی تھی. اللہ کے رسول پوچھتے عائشہ پیٹ بھر گیا؟ میں نے کہا نہیں ابھی پیٹ نہیں بھرا. اللہ کے رسول کھڑے رہتے تھے میرا خیال رکھتے ہوئے. جب تک میں یہ نہ کہتی اللہ کے رسول میرا پیٹ بھر گیا تب تک اللہ کے رسول گھر میں واپس نہیں آتے. اتنا آپ خیال رکھ رہے ہیں، نزاکت کو برداشت کر رہے ہیں. آج کل تو کہہ رہے تارا نخرا اپنا دی برداشت نہیں تھا ہے. بھائی کیوں نہیں تھا ہے؟ برداشت کرنا پڑے گا. بیوی بنا کر لائے ہو، نزاکت تو اس کا حق ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں بنتی، خدا جسے حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. قدم گن گن کے رکھتی ہے، کمر بل کھا ہی جاتی ہے. تو نزاکت تو ان کا حق ہے، برداشت کرنی پڑے گی. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک وقت آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سخت انتہائی بھدا اور برا الزام کسی نے لگا دیا. بہت برا الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. جب حضرت عائشہ کو پتا چلا، کبھی وہ واقعہ سناؤں گا، لمبا واقعہ ہے، شارٹ میں اتنا سمجھ لو کہ حضرت عائشہ پر بہت برا الزام کسی نے لگایا. جب حضرت عائشہ کو پتا چلا تو بس انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ کر پوچھا، عائشہ دیکھو اگر تم سے کوئی برائی نہیں ہوئی تو اللہ تمہارا بری ہونا ظاہر کرے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو بری ہونا ظاہر کرے گا. اور اے عائشہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت ابوبکر صدیق یعنی حضرت عائشہ کے ابا وہ بھی پاس میں بیٹھے ہوئے. حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کا یہ جملہ سن کر بہت برا لگا. کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی شک ہے؟ کیا آپ مجھے یوں کہتے ہیں کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو تو معافی مانگو؟ یعنی آپ کو بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی. اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے. بس ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری. قرآن کریم کا 18واں پارہ رکوع نمبر 8 اس کے اندر جو آیت ہے جس آیت میں اللہ نے حضرت عائشہ کا بری ہونا اتارا تھا کہ حضرت عائشہ گنہگار نہیں ہے. یہ آیت جب اتاری
حضرت ابوبکر صدیق نے سنی تو اٹھ کے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا بیٹا اللہ نے آیت اتاری ہے قرآن میں تمہارے بارے میں کہ تم گنہگار نہیں ہو، لوگوں نے تمہارے اوپر غلط الزام لگایا ہے، بیٹا کھڑی ہو جاؤ، جاؤ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ نے میرا بری ہونا ظاہر کیا ہے، انہوں نے تو شک کیا تھا میرے اوپر، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر برا نہیں مانا، آپ سمجھ گئے کہ عورت ہے اور عورت کی نزاکت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، حضور نے اس نزاکت کو برداشت کیا۔ حضرت عائشہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ کے سجدے میں چلی گئی اور رو رو کر اللہ کا خوب شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری براءت کے لیے قرآن میں وہ آیت اتار دی، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی قرآن پڑھتا جاتا رہے گا، حضرت عائشہ کا بری ہونا لوگ پڑھتے رہے۔ تو اللہ کے رسول برداشت کر رہے، بلکہ حضرت اللہ کے رسول فرما رہے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم ناراض ہو کہ خوش ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت کہتی ہو ربی ابراہیم، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتے ہو ربی محمد، محمد کے رب کی قسم، اور ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام نہیں بولتی لیکن میرے دل سے آپ کا نام کبھی نہیں نکل سکتی۔ حضور اتنا ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اللہ کے رسول کی کافی بیویاں تھی تو ہر ایک کے گھر پہ باری ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول کے باری حضرت سودا کے گھر کے اوپر ہے۔ حضرت عائشہ نے کسی چیز کا حلوہ بنایا اور حلوہ بنا کر اللہ کے رسول کو دینے کے لیے حضرت سودا کے گھر چلی گئی، حضور کے سامنے حلوہ پیش کیا اور حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی حلوہ کھائیے۔ حضرت سودا کو برا لگا، برا سوتن تو سوتن ہوتی ہے، ان کو اس لیے برا لگا کہ اللہ کے رسول کی باری میرے گھر پہ ہے، حلوہ بنا کر یہاں لے کر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہارے گھر پہ باری ہوتی تو حلوہ بنا کے کھلاتی، یہاں لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت سودا نے کہا میں تمہارا حلوہ نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کھانا پڑے گا، کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ بات چیت میں حضرت سودا نے تھوڑا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے چہرے پہ لگا دیا، حضرت عائشہ نے اٹھا کر حضرت سودا کے چہرے پہ لگا دیا۔ حضرت سودا نے اللہ کے رسول سے شکایت کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ نے میرے چہرے کے اوپر حلوہ لگا دیا۔ حضور نے فرمایا جزاء سیئۃ بسیئۃ، کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کرو۔ تو حضرت سودا نے وہ حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے چہرے کے اوپر لگا دیا، یعنی کائنات کی وہ عظیم ہستی، لاکھوں درود و سلام ہو اس آقا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے گھریلو معاملات میں عورتوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی نزاکتوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے میاں بیوی کا گھر چلتا ہے میرے بھائیوں، ورنہ مرد خالی اپنا مرد ہونا ہی بتاتا رہے، گھر میں آئے تو شیر ببر بن کر اس طریقے سے روب جھاڑے کہ نہ بچے اس کے پاس آئے نہ بیوی اس کے پاس آ کر کوئی بات کر سکے، اس کو مرد نہیں کہتے، اس کو حاکم تو آپ کہہ سکتے ہو، مرد نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، حسن حسین سامنے سے آ رہے، اللہ کے رسول نے ان کو اٹھا لیا اور چومنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی پاس میں کھڑے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ ان بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ میں تو اپنے گھر جاتا ہوں بچوں کو اٹھا کے چومتا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے جسم میں دل نہیں، تمہارے جسم میں دل نہیں ہے، اگر دل ہوتا تو تم بچوں سے پیار کرتے، تم گھر والوں کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتے۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، نکاح میں نے پہلے بھی بتایا نکاح ایک فارمیلٹی کا نام نہیں، نکاح جسم کی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں، میاں اور بیوی ایک زندگی کا نام ہے، سائیکل کے دو پہیوں کی طرح
اگر کسی ایک پہیے کے اندر بھی خرابی آ جائے گی تو وہ سائیکل یا وہ بائک وہ گاڑی آگے چلے گی نہیں. اس کو چلانے کے لیے دونوں ٹائروں کے اندر ہوا ہونا اور درست ہونا ضروری ہے. تو میاں بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے. ایک دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا، ایک دوسروں کو سمجھنا یہ ضروری ہے. تب جا کے زندگی کی گاڑی دور تک اور آگے تک جاتی. ورنہ ہر دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنے حقوق کا خیال ہے. سیٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نوکر میرے تمام حقوق کا خیال رکھے. شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے تمام حقوق کا خیال رکھے. باپ چاہتا ہے کہ بیٹے میرے تمام حقوق کا خیال رکھے. لیکن میں کتنا حق ادا کرتا ہوں اس کی کسی کو پڑی نہیں. ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے گجراتی میں، مان آپو نے مان لو. اگر آپ چاہتے ہو تو کوئی آپ کو عزت دے تو ضروری ہے کہ آپ کو بھی عزت دینی پڑے. اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے رہے ہیں تو پھر کسی اور سے عزت دینے کی امید مت رکھو. تو آپ اپنے روٹین لائف کے اندر دوسروں کے حقوق کتنا ادا کرتے ہو اس کا خیال رکھو. اگر آپ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ کے ماتحت لوگ بھی آپ کے حقوق کو ادا کریں گے، اور اگر آپ حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حق بھی کوئی ادا نہیں کرے. لہٰذا میرے بھائیو، یہ شادی بیاہ کا موسم چلتا ہے، اسی لیے خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اسی بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں. اپنے دوست و احباب کو بتائیں کہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے، نبیوں والی سنت ہے. اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے. سنت کے مطابق ہمارے گھر کے اندر نکاح ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سنت کے مطابق ہمارا نکاح نہیں ہوتا، مسجدوں میں ہم نکاح نہیں کرتے، سنت کے مطابق نکاح نہیں کرتے، غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں تو غیروں والے طریقے آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد شادی کا 1 مہینہ نہیں گزرتا، 2 مہینہ نہیں گزرتا کہ پھر مولویوں کے اور باپوؤں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. مول صاحب ایسا تعویذ بنا دو کہ بیوی میرے حق میں آ جائے، میری بات ماننے لگے. بیوی کسی اور مولوی کے پاس جاتی ہے، مول صاحب ایسا تعویذ بنا دو، کباڑ کے نیچے دبا کے رکھو، بیٹ کے نیچے دبا کے رکھو. ایسا تعویذ بنا دو کہ شوہر میں کہوں احساس کرے، اپنے باپ کی اپنے ماں کی بات سنے جنا. شوہر الگ مولوی کے پاس، بیوی الگ مولوی کے پاس. وہ جو جنات عامل ہوگا وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ کروں تو کس کا کروں نہیں کس کا نہ کروں. میرے بھائیوں، خالی تعویذ میں ٹائر بھی اگر لگا کے گھومو گے تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ میری اور آپ کی زندگی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی. گھر میں سنتوں والا ماحول نہیں ہوگا، سنتوں والی شادیاں ہمارے بیچ میں نہیں ہوگی، تب تک چاہے کتنے کر لو، کتنے باپوؤں کو پکڑ لو، کچھ ہونے والا نہیں. سنت کے مطابق عمل کرو میرے بھائیوں. میں اپنے نوجوان، ہمارے یہاں الحمدللہ شمالی گجرات کے اندر ہمارے جو 3 ضلع ہیں، مہسانہ، بناسکانٹھا، سابرکانٹھا، اس طرح کی دیوالی کے موسم میں، شادیوں کے موسم میں اصلاح معاشرہ کے نام کا ایک پروگرام چلتا ہے. ہر گاؤں میں جا کر جتنے لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہے، چاہے کتنے جون سی بھی تاریخ ہو، ان نوجوان جوڑوں کو جمع کیا جاتا ہے، لڑکوں کو جمع کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو الگ جمع کیا جاتا ہے، اور پھر ان لڑکوں کے ماں باپ کو، لڑکیوں کے ماں باپ کو الگ جمع کیا جاتا ہے، اور ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنت نکاح کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے. چنانچہ الحمدللہ اتنے فائدے تک پہنچ گئے ہیں کہ عورتوں نے یہاں اوپر مہندی لگانا بھی بند کر دی. 10 جوڑے سے زیادہ، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، بمبئی کے اندر بڑی بڑی ان کی ہوٹلیں ہیں، اپنی لڑکی کو 10 جوڑے سے زیادہ ایک جوڑا نہیں دے رہا. کہتے کہ میں تو مالدار ہوں، میں تو اپنی بیٹی کو کئی جوڑے بنا کر دے دوں گا. غریب اپنی بیٹی کا جوڑا کہاں سے بنائے گا؟ اصلاح معاشرہ کا اتنا فائدہ ہے الحمدللہ. لہذا میرے بھائیوں، یہ سب ہم سب کی ذمہ داری، خالی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس کے ذمہ دار ہے. کل اللہ کے رسول تمہارے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میرے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے، ہر ایک سے اللہ پوچھے گا، ہر ایک سے اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے دین تم تک جو پہنچایا تھا، کیا تم نے دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. لہٰذا اپنی شادیوں کو سادی بنائیں.
آسان بنائے تاکہ غریب سے غریب ماں باپ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں آسانی کے ساتھ کر سکے. ہم کسی اور کو نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے, میرے گھر کے اندر مثلا میرا ورچس ہے, میرے گھر کے افراد میری بات کو سنتے ہیں, تو کم از کم میں اپنی گھر کی شادی کو شادی تو بنا سکتا ہوں. ایسے کوئی تمام طریقے نہ اپناؤں جو غیروں والے طریقے ہیں, تاکہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہو, میاں بیوی ایک دوسروں کے حقوق کو سمجھنے والے ہو, اور ان کی زندگی ایک خوشحال زندگی گزرے, طلاق والی زندگی نہ گزرے. میرے بھائیوں, آپ وکیل حضرات سے ملو تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے واقعات مسلمان معاشرے کے اندر طلاق کے پیش آ رہے, دن بدن طلاق کے, اور فیشن بن گیا ہے, فیشن بن گیا ہے یہ. لڑکی والے طلاق لیتے ہیں اور 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ وغیرہ کا دعویٰ کرتے بھرن پوشن کے نام سے, اور اتنے پیسے بیچارے لڑکوں والوں سے وصول کرتے ہیں. اور قصور کس کا ہے وہ تو خدا بہتر جانے, لیکن معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی. لہذا اپنے نکاح کو آسان بناؤ, سنت کے مطابق بناؤ, تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ کے رسول, میں نے بتایا تھا آپ کو روایت اللہ کے رسول کی سنائی تھی, ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک جو چیزیں جائز ہیں, جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق. اسی لیے میرے بھائیوں اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں کو ہماری قرآن کریم کی اور سنت کی یہ باتیں پہنچائے. دوسرا اہم اور ضروری اعلان یہ تھا, جیسے کہ 2024 وغیرہ کے اندر الیکشن آئے گا, تو الیکشن سے پہلے ہمارے گھر میں جو بچے 18 سال کے ہو چکے ہیں, جن کی ووٹر آئی ڈی نہیں بنی ہے, ان کی ووٹر آئی ڈی بنانے کی کوشش کی جائے. سنڈے کو عام طور پر گاؤں وغیرہ کے اندر, گرام پنچایت وغیرہ کے اندر مستقل اس کا عملہ قافلہ آتا ہے, اور ہم شہر میں رہتے ہیں تو ہم کو معلوم کرنا چاہیے نگر پالیکا میں کہاں پر معاملتدار میں کہاں پر ووٹر آئی ڈی بنتے ہیں. تو ووٹر آئی ڈی زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کریں. بچے اور بچیاں جو 18 سال تک پہنچ گئے ان کی ووٹر آئی ڈی بنائیں. ووٹر آئی ڈی کے اندر اگر کوئی پرابلمس ہے, کوئی نام وغیرہ کے اندر گڑبڑ ہے, نام سدھارنا وغیرہ کی کوششیں سنڈے ٹو سنڈے چلتی رہتی ہیں. لہٰذا اس کی بھی کوشش کریں, اپنے ڈاکیومنٹس کو درست کرنے کی کوشش کریں. پورے ہندوستان لیول پر یہ مہم چلائی گئی ہے کہ جمعہ کے دن مستقل اس کا اعلان کیا جائے, تاکہ لوگ اپنے ووٹر آئی ڈی بنانے میں, اپنے ڈاکیومنٹس کو درست کرنے میں, اسی طریقے سے یہاں جو افراد بیٹھے ہیں کسی نہ کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں, تو یاد رکھیے اپنی مسجدوں کو وقف وغیرہ وقف بورڈ سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اور اس کا رجسٹریشن نمبر آیا ہے کہ نہیں آیا. اپنی مسجد, مدرسہ, اور اسی طریقے سے درگاہیں اگر ہیں تو درگاہ وغیرہ, اور اسی طریقے سے قبرستان ہیں, تو ان تمام چیزوں کو جتنا ہو سکے جلدی رجسٹر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے ٹرسٹی حضرات, ذمہ دار حضرات اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں, تو میں کڑوا جملہ آپ کو بولتا ہوں, ایسے ٹرسٹیوں کو ہٹا دو. آپ نوجوان ایسے ٹرسٹیوں کو اٹھا کے باہر بھیج دو جو اس طریقے کی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے, کیونکہ اس کے بعد بات پوری قوم کے اوپر آ جاتی ہے. آسانی سے آ کر کوئی آتا آپ کی درگاہ توڑ کے چلا جاتا ہے, آسانی سے کوئی آتا آپ کا مدرسہ توڑ کے چلا جاتا ہے, آسانی سے کوئی آتا آپ کے قبرستان کے اوپر بلڈوزر چلا کے چلا جاتا ہے. پھر ہم ریلیاں نکالتے ہیں نا, حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں. ارے اتنے سال سے ہماری کمیاں کیوں نہیں دیکھتے ہیں ہم, کہ اتنے سال سے چیخ چیخ کر آپ کو کہا گیا. بھروچ میں تو یہاں تک ہوا 2 مہینے تک گاندھی نگر سے وقف بورڈ کے 11 آدمیوں کی ٹیم لا کر ہمارے مسافر خانے کے اندر رکوائی, اور انہوں نے مستقل بھروچ میں جا کر دورہ کیا, لیکن اس کے باوجود بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے سر میں جوئی تک نہیں رہی تھی. لہٰذا میرے بھائیوں, اگر وہ توجہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اٹھا کر ان کو ٹرسٹ منڈل سے باہر نکال دو, اور کہو کہ بھائی آپ یہ کام کرو, آپ ذمہ دار ہو اس کے. بعد میں آپ تو مر کے چلے جاؤ گے, پوری قوم پر حالات آئیں گے تو کیا کریں گے. لہٰذا اس کی فکر کریں, اپنے ڈاکیومنٹس کو درست کریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.